الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مضمون ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن کتنا اسپیشل دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عام حدیث پاک کا مضمون کہ عام دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے کئی جمعوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں کو ہم بیان کرتے ہیں کہ جس میں رب کریم نے مومنین سے قرآن پاک میں براہ راست بات کی ہے، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر، اور الحمدللہ ہم نے نیت کی ہے کہ ہم ان تمام آیتوں کو بیان کر دیں، کم از کم ہم ان آیتوں کو تو سمجھیں جس میں رب نے ہم سے بات کی ہے، کیا فرمایا ہے۔ تو آج اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ آج بھی بڑی کمال کی آیت ہے، پارہ 3 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 264 ہے۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اس آیت کا ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو اس شخص کی طرح۔ اب قرآن نے اس کو اور کہتے ہیں نا مثال کے ذریعے سمجھایا کہ احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کر دو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ایک آیت، آپ یقین کریں صرف اس ایک آیت کو میں اور آپ سمجھ جائیں اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کر لیں، زندگی آسان ہو جائے گی، ہمارے بہت سارے بڑے بڑے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ اب ذرا سمجھیے اس میں کیا سمجھایا گیا ہے۔ یہ صرف صدقہ و خیرات کے بارے میں تو بات کی گئی ہے، مگر آگے جو بات کی گئی اس نے ہمیں سمجھ لیں سارے اعمال میں اخلاص کتنا ضروری ہے، اللہ کی رضا کتنی ضروری ہے، یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں سمجھا دیا۔ اب ذرا اس کو میں تھوڑا سا مزید اس کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس کا جو توضیحی معنی وہ کیا ہے کہ اے ایمان والو جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے، اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، اب قرآن نے خود مثال دی نا، جیسے ایک چکنا پتھر ہو اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پہاڑ اگر کوئی ایسا چکنا سا پتھر ہو اس میں مٹی پڑی ہوئی ہو تو اگر اس پر زوردار بارش ہو تو ساری مٹی غائب ہو جاتی ہے اور پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل
بہت اچھا عمل ہے، لیکن روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادتیں خصوصاً صدقات اور ریا کی خیراتیں گویا گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئیں۔ اب اس پہ بٹی تو نظر آ رہی ہے مگر اس میں بیج کاشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیچے تو چٹان ہے نا، غبار کے اندر بیج نہیں لگتے۔ دور سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس پہاڑ پر مٹی ہے تو یہاں بھی بیج ڈالیں گے تو کاشت ہو جائے گی۔ فرمائے نہیں، یہ گرد و غبار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان سب کو رد فرما دینا گویا وہ پانی ہے جو سب مٹی بہا کر لے گیا اور پتھر کو ویسا ہی کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم یا شیخ کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دینا چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے اور نہ اسے تانے دے، کیونکہ یہ بھی علمی صدقہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس آیت سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ کس چیز سے؟ احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ پہلے اس کو سمجھتے ہیں پھر اگلی بات کو سمجھتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے یہاں حال کیا ہے؟ کسی کی مدد کی بڑی اچھی بات ہے۔ پہلے میں نے آپ کو پچھلے بیانات میں بھی ایک بات بتائی تھی، مردود شیطان کے واروں کو جب تک میں اور آپ سمجھیں گے نہیں نا، جب تک دشمن کا اٹیک آپ نہیں سمجھیں گے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ دنیا کا دستور ہے کہ دشمن کے بارے میں معلومات لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر دو ملکوں کی لڑائی ہے تو یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کون سے ہتھیار ہیں۔ جب ان کے پاس وہ ہتھیار ہیں تو ہمارے پاس بھی وہ ہونے چاہیے، یا کم از کم ڈیفینس سسٹم ہونا چاہیے۔ اس کے پاس ہوائی جہاز ہیں تو ایئر فورس کا مقابلہ کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ کرتی ہے۔ اب قرآن بار بار کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی دشمن قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے۔ مگر ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو کبھی کسی عالم دین کے پاس گئے ہوں، کسی مفتی صاحب کے پاس گئے ہوں کہ حضرت میرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ذرا اس کے وار تو بتا دیں، اس کے ویپنز تو بتائیں، اس کے اٹیکس تو بتائیں۔ نوبڈی کیئر، کسی کو فکر ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم شیطان کے واروں میں آ جاتے ہیں۔ پہلے سمجھیے وہ اتنا خطرناک دشمن ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں نیند آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ ہم تھکتے ہیں، وہ تھکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے خطرناک وار ہیں، اور ہم بڑے مزے سے سوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، چونکہ وہ مردود ہوا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، وہ بھی تو پہلے سے مردود تو نہیں تھا، وہ تو جنت کا خزانچی تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ اب اس کی ڈیزائر یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں نے باقی مسلمانوں کو بھی لے کے جانا ہے، تو وہ اپنے وار کر رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا اس کے میں آپ کو کیٹیگری بتاتا ہوں کہ وہ مردود کتنا ہے، کتنا شاطر ہے، کتنا مکار ہے، اور وہ چاہتا کیا ہے۔ سب سے پہلے شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح مسلمان سے کوئی بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرواؤں، شراب پلوا دوں، بدکاری کروا دوں، قتل کروا دوں، کوئی بہت بڑا اس سے گناہ کرواؤں۔ اب جب وہ شیطان دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ قتل تو نہیں کرے گا، یہ شراب تو نہیں پیے گا، تو نمازی آدمی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ جب اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہا تو پھر میں اس کی کسی طرح عبادتیں چھڑوا دوں، اس کو نماز چھڑوا دوں، اس کو روزہ چھڑوا دوں۔ اب شیطان دیکھتا ہے نہیں، نماز بھی نہیں چھوڑ رہا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، یہ مایوس نہیں ہوتا، پھر کیا کرے گا؟ چلو کم از کم اس کی جماعت چھڑوا دوں، فرض پڑھ رہا ہے نا، جماعت سے نہ پڑھے تاکہ اس کا ثواب کم ہو جائے۔ وہ حضرت امیر معاویہ والا واقعہ یاد ہوگا آپ میں سے کسی نے سنا ہو کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فجر کا وقت تھا، آرام کر رہے تھے، آپ کو آواز آئی کہ حضرت اٹھ جائیے، تو آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا رائٹ لیفٹ کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے کہا کون ہے جس نے مجھے اٹھایا؟ شیطان۔ تو کیا کبھی شیطان بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے؟ کہ حضرت بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے آپ سوتے رہ گئے تھے، آپ کی فجر کی جماعت چلی گئی، آپ نے بڑے آنسو بہائے، میں نے اللہ کے فرشتوں کو سنا کہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آہوزاری کے سبب انہیں 700 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ میں نے سوچا آپ کو اٹھا دوں، نہیں اٹھے تو آپ نے پھر رونا ہے، رو کے پھر زیادہ نمازوں کا ثواب کما لینا ہے، تو ایک ہی پڑھ لو، یہی ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کی مکاری سمجھیں کہ وہ زیادہ ثواب نہ مل جائے مجھے، آپ کو وہ ہماری جماعت چھڑوا دے گا۔ اچھا اب دیکھے گا کہ بندہ ہے بڑا پکا نمازی، اس کے نفل چھڑوا دو،
آپ دیکھیے شیطان کیا مکاری ہے. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو پہلے نفل پڑھتے تھے اب نہیں پڑھتے, یا نفل ہی ہے نا, پھر کہے گا یار اس کی سنت موقدہ چھڑواؤ. دوسرا وار کیا ہوگا؟ سنت غیر موقدہ. تیسرا وار ہوگا سنت موقدہ. اب ایسی باتیں کرنے لگ گئے لوگ, یار سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے, فرض پڑھ لو بھائی بہت ہے. تو اب آپ کی سنتیں گئیں, پھر ایک وقت آئے گا آپ کا واجب جائے گا, پھر شیطان آپ کے فرض پر اٹیک کرے گا. امیون سسٹم سمجھے تھے نا آپ کووڈ میں, کیا تھا کہ اپنا امیون سسٹم اتنا مضبوط رکھو کہ کووڈ وائرس اٹیک نہ کر سکے. تو جس کا امیون سسٹم مضبوط تھا اس پہ وائرس اٹیک نہیں کر پاتا. آپ کا اور میرا امیون سسٹم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہماری عبادتیں ہیں, ہمارے پہلے نوافل ہیں. نفل پکڑ لو تمہارا فرض مضبوط ہو جائے گا, کیونکہ نفل پہلے ہے, پھر سنت ہے, پھر واجب, پھر فرض کی باری آئے گی. شیطان نہیں کر سکے گا حملہ. ہم نے نفل چھوڑ دیے, سنتیں چھوڑ دی, واجبات چھوڑ دی, اب فرض پر اٹیک ہوتا ہے. اچھا پھر یہ مردود کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے نہ یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے, نہ یہ روزے چھوڑ رہا ہے, اچھا یہ صدقے بھی نہیں چھوڑ رہا. صدقے پتہ ہے کیسے چھوڑواتا ہے؟ دل میں خوف ڈالتا ہے, یار زکوٰۃ دو گے تو پیسے کم ہو جائیں گے, زکوٰۃ کے علاوہ دینے کی کیا ضرورت ہے, زکوٰۃ دے دی بڑی بات ہے بھائی, اب کیا صدقہ دینا, اتنا مہنگا جانور قربانی کی کرنے کی کیا ضرورت ہے. سمجھیں اس کے واروں کو. اچھا اس کے بعد بھی نہ کسی بندے نے نماز کم کی, نہ روزہ کم کیا, نہ تلاوت کم کی, نہ صدقہ کم کیا, یہ مردود پھر بھی تھکتا نہیں ہے. اب کیا حملہ؟ یہ والا حملہ. صدقہ دے دیا نا, اب احسان جتائے گا, اب کہے گا بتاؤ تو صحیح لوگوں کو کہ میں نے صدقہ دیا ہے. اب ریاکاری یہ سب سے خطرناک وار ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. یعنی عبادت کر لی, اب شیطان چاہے گا یہ عبادت ضائع ہو جائے. ہے نا بڑی خطرناک بات کہ میں نے روزے بھی رکھے, میں نے نمازیں بھی پڑھی, میں نے تراویحیں بھی پڑھی, میں نے صدقہ بھی دیا, میں جناب عبادت بھی کروں اور اس کے بعد میری عبادت بھی ضائع ہو جائے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. مگر اس ویپن کو, شیطان کے اس چال کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی صدقہ دے دیا, مسجد سے رسید مل گئی, اب یہ رسید مل گئی, صدقہ ان کو ریسیو ہو گیا, لیکن قرآن کہہ رہا ہے صدقے ضائع نہ کرو, اس کا مطلب میں نے پیسے دے کر بھی ضائع کر دیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نل اینڈ وائڈ. بلکہ میں آپ کو اس سے خطرناک بات بتا رہا ہوں. یہ جو ریاکاری ہے نا, انگریزی میں کہتے ہیں اس کو آسٹنٹیشن, دکھلاوا, یہ اتنی بری بیماری ہے جو صرف صدقہ یا آپ کی نیکی ضائع نہیں کرتا بلکہ اس نیکی کو گناہ بنا دیتا ہے, اللہ کی ناراضی بنا دیتا ہے. چلیں بھائی اللہ نہ کرے کوئی نیکی کی اور ضائع ہو گئی, نقصان ہے, مگر وہی نیکی گناہ بن جائے, میں تو مارا گیا نا, کتنا بڑا لاس ہو گیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو کہ ریاکاری ہے کیا. تو ریاکاری کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر, چھوٹا شرک, وہ کیا ہے؟ ریا, یعنی دکھاوے کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا کے وقت فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان سے کیا جزا پاتے ہو. یعنی اللہ فرمائے گا میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں, ان سے جزا لو جن کے لیے نیکیاں کی تھیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھی سب کو بتانا ہے, روزے رکھے سب کو بتانا ہے, قرآن پڑھا سب کو بتانا ہے, حج پہ گئے سب کو بتانا ہے. وہ نیکیاں جو نارملی انسان اکیلے میں کرتا ہے مگر وہ بھی بتانی ہے. وہ پہلے سنتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال, نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو کووڈ کے معاملات آئے تھے, کئی لوگ ماشاءاللہ صدقہ خیرات دینے گئے, اچھی بات ہے, یہ بڑی نیکی ہے. مگر آپ نے تماشے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ایک آٹے کے بورے پر 5-5 بندے کھڑے ہو کر اس غریب کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں. اب بتاؤ نا اس غریب کی غربت کا اور کتنا مذاق اڑانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو احسان جتا کر, تکلیف پہنچا کر صدقے ضائع نہ کرنا. لیکن یہ ہو رہا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اتنی پرانی پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں. ویسے ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں, اتنے سارے ماشاءاللہ نمازی بیٹھے ہیں, آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے, بلکہ شاید سارے ہی ہم ایسے ہیں, میں بھی اس پہ شامل ہوں گا, جن کو اپنی 25 سال پرانی نیکی بھی یاد ہے. 1990 میں کوئی حج پہ گیا ہوگا اس کو وہ بھی یاد ہے, 1980 میں عمرہ کیا ہوگا تو وہ بھی یاد ہے, بچپن میں کوئی قرآن پاک ختم کیا ہوگا وہ بھی یاد ہے. یعنی عام ہمیں تو تجربہ ہے نا, ہم تو لوگوں سے ملتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے ملنے جائیں نا, حضرت کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہے,
بس اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. میں 1995 پہ حج پہ بھی گیا تھا تو 2000 میں بھی حج کی سعادت ملی, اور 2015 سے تو ہر سال عمرے پہ جا رہا ہوں. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, رجب شعبان رمضان کے ہم روزے بھی رکھتے ہیں الحمدللہ, تہجد کی بھی عادت ہے. حاجی صاحب کس نے آپ سے یہ سب پوچھا تھا؟ میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے, اور آپ نے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں جو ہیں 3-4 منٹ میں بیان کر دیں. اچھا ہمت نہیں ہوتی کہنے کی, لیکن چلے آج کہہ دیتا ہوں کہ جناب آپ کو 2004 والا حج یاد ہے, آپ کو پچھلے 10 سال پرانے عمرے یاد ہیں, کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے, آج صبح آپ نے موبائل میں کچھ حرام دیکھا تھا وہ یاد ہے, یعنی 15 سال پرانی نیکی یاد ہے, گناہ یاد نہیں ہے. یاد رکھیے یہ ہمارا سائیکل ہی غلط ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو, کیونکہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوگی کہ نہیں, اخلاص ہے کہ نہیں, گناہ کی سزا کیسے بھگتوں گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ, اولیاء کے بھی سردار, آپ سے بچپن میں غلطی ہوئی تھی. جب جب نیا لباس سلواتے تھے نا, اس لباس کے کالر پر اپنی وہ غلطی لکھواتے تھے تاکہ اسے دیکھ دیکھ کر روتے رہیں, اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اللہ اکبر. ہمارے تو یقین کریں کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچتے نا کہ گناہ ہیں کتنے, تو انکاؤنٹیبل ہیں, یاد بھی نہیں ہیں, اتنے کر لیے ہیں, کس کس کی معافی مانگیں گے. مگر دھڑلے سے نیکیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ماں بدولت تو بڑا جناب بہت نیکیاں ہیں. امام صاحب ہماری مسجد میں تو خیر ابھی تک یہ سسٹم شروع نہیں ہوا, انشاءاللہ امید ہے ہم پیار محبت سے سمجھا لیں گے, ورنہ مسجدوں میں ہم بھی جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ جناب وہ فلاں حاجی صاحب نے پانی کی کولر لگا دیا ہے, تمام حضرات دعا کریں, تو فلاں نے پنکھا لگا دیا ہے, تو فلاں نے قالین بچھوا دیے ہیں. کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام لے کر دعا کروائی جائے. آپ سمجھیں شیطان کے اس وار کو. شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میری بات پتہ چل جائے لوگوں کو, ریاکاری کروانے کی کوشش کرتا ہے, وہ چاہتا ہے اس کی نیکی ڈیلیٹ ہو جائے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے, حدیث کا خلاصہ, ایک شہید کو لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمتیں دیں, تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں مجھے نعمتیں ملی, مگر میرے مولا میں تو تیری راہ میں لڑتا لڑتے جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا. مجھے بتائیے نا, جان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا, جان دے دی اس نے. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے بہادر سمجھیں, تجھے بہت زیادہ شجاعت والا سمجھیں, تجھے دنیا میں سمجھ لیا گیا. اے فرشتوں اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. کس کو؟ شہید کو. کیوں؟ حدیث یاد ہے, انما الاعمال بالنیات. نیت جہاد کی نہیں تھی, اللہ کی رضا کی نہیں تھی, نیت دکھلاوے کی تھی. پھر فرمایا ایک سخی کو لایا جائے گا, اور سخی سے رب فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھے یہ نعمتیں دیں. تو کہے گا ہاں مولا تو نے بہت نوازا مجھے, تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ تیرا مال ملتا رہا, میں خرچ کرتا رہا, غریبوں کی مدد کرتا رہا, تیری راہ میں لٹاتا رہا. ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے سخاوت کی کہ تجھے سخی کہا جائے, وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا, نام آ گئے, گروپوں میں چل گئے, سوشل میڈیا پہ چل گئے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اللہ فرمائے گا تجھے کہہ لیا گیا, اور پھر حکم ہوگا فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو. اب ایک قرآن پڑھانے والے قاری کو لایا جائے گا. سنیے, یہ ہم جو مذہبی کام کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے طرح طرح کی نعمتیں دی. وہ مانے گا, کہے گا ہاں تو نے اللہ بہت نعمتیں دی, تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں قرآن پڑھتا رہا, لوگوں کو پڑھاتا رہا, دین سکھاتا رہا. ارشاد ہوا تو جھوٹا ہے, تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں, تجھے عالم کہیں, تجھے کہہ لیا گیا دنیا میں. اے فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو. بتائیے میرے پیارے اسلام, اس سے بڑا شیطان کا وار کیا ہے کہ جہاد کر کے شہید ہونے والا بھی جہنم میں, مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی جہنم میں جائے, اور دین کا کام کرنے والا بھی جہنم میں جائے. کیوں؟ کہ اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے. یہ سب سے مین چیز ہے. عبادتیں ضرور کیجئے, نیکیاں ضرور کیجئے, مگر اس کی حفاظت کیجئے. اور شیطان کے اس وار سے بچانا ہے مجھے اور آپ کو, اپنے آپ کو, کہ میری غرض صرف اللہ کی رضا ہو. میں ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں, مثال دیکھیں, شیطان کے وار سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, اس کو سمجھیے اور انشاءاللہ آئندہ اس سے بچنا ہے. اب کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کسی نے تہجد پڑھی. اب تہجد نارملی بندہ اکیلے میں پڑھتا ہے,
وہ جانے، اس کا رب جانے. بڑی مزیدار عبادت ہے. اس کو اس کی افضلیت کی ایک وجہ بھی یہ کہ بندہ اکیلے میں پڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ سے راز و نیاز کی باتیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اکیلے میں کرے نا. کر لیا. اب کیا ہوا؟ اب صبح ہوئی، دوستوں میں گیا تو اب دل میں خیال آ رہا ہے، یار انہیں بتاؤں تو صحیح میں نے تہجد پڑھی ہے، میں رات کو اٹھتا ہوں. شیطان اب دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ جناب بتاؤ لوگوں کو. اب کیسے بتاتے ہیں نارملی؟ یار آج بہت تھک گیا ہوں. خیریت؟ بس وہ میں تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے اور اس بندے کے دل میں ٹھنڈ پڑ جانی، او ہو میری تہجد کا اینو پتہ چل گیا. اپنے دل سے پوچھیں یہ آپ نے کیا کیا؟ پڑھی تھی اللہ کے لیے، اب کسی بھی بہانے سے اس کو اس لیے بتایا کہ اس کو پتہ چل جائے. وہ واٹس ایپ میں آتا ہے نا 2 ڈبل ٹک ہوتے ہیں، بلو ہو جاتا ہے. بلو ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ریسیو ہو گیا ہے، ہم سمجھتے میری نیکی اس کو ریسیو ہو گئی، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی. ریسیو نہیں ہوئی، اتنا ڈیلیٹ ہو گئی. آپ خود سوچیں ہم کیوں کرتے ہیں ایسا. یہ شیطان کا وار سمجھنا ہوگا. اچھا میں یہ بھی نہیں کہوں گا، اب یہ بھی شیطان کا ایک اور وار سمجھ لیں. ہائے ہائے بڑا مردود ہے. دیکھیں جب تک اس کے واروں کو آپ سمجھیں گے نہیں نا. اب یہ میں بیان کر رہا ہوں نا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ میں سے بہت ساروں کے ذہنوں میں شیطان کسی اور کا خیال لا رہا ہوگا، یار یہ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بندہ ہے ہی ایسا، وہ جو نیکی کرتا ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے، وہ جو کرتا ہے اس کا لوگوں کو بتاتا ہے، وہ جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے. نہیں 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 نہیں. وی ہیو نو پیرامیٹر ٹو چیک اینی بڈی. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. یہ سارا بیان صرف میرے اور آپ کے لیے، اپنے سے پوچھنا ہے. کسی کے دل میں کیا نیت مجھے کیا پتا. بعض صورتوں میں اپنی نیکیوں کا اظہار کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اس لیے اعلان کر رہا ہے کہ یار میں یہ نیکی کر رہا ہوں کہ میرے دوست بھی کر لیں، تو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ کریں. لیکن یہاں وہ جانے اس کا رب جانے. میرے پاس پیرامیٹر نہیں ہے. میں کیوں کرتا ہوں یہ اپنے دل سے پوچھیں. کیوں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اور پھر خاص طور پہ صدقہ دے کر جو احسان جتانا ہے نا. میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مجھے خود میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا. پہلے میں چلیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہوتا نا تو اپنے غلام کو پیسے دیتی، کہتی کسی غریب کو دے آنا، اور دیکھو اس غریب سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا، اور اگر کوئی وہ دعا کر لے تو وہ نوٹ کر کے لانا. تو وہ مثال کے طور پہ باہر جاتے کسی غریب کو دیتے، وہ غریب کہتا دینے والے کی خیر ہو، اللہ ان کو نوازے، جو بھی دعائیں وہ دیتا. وہ آ کر کہتے امی حضور فقیر کو دیا تھا، اس نے یہ دعائیں دی ہیں. تو آپ ہاتھ اٹھاتی وہی دعائیں اس فقیر کے حق میں کرتی اور کہتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا ثواب اللہ سے لینا ہے. بات سمجھ آئی؟ دعا بھی نہیں چاہیے ہمیں کسی کی، اللہ سے ثواب چاہیے. ہمارا کیا حال ہے؟ کسی کو پیسے دیں، کسی کی مدد کریں، بھائی میرے لیے دعا کرنا، ہر نماز میں کرنا. اچھا عمرے پر بھیج دے تو ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا. کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا میرے لیے کرنی ہے، ادھر سے تصویر بھی بھیجنا. یار ہم نے اگر دے دیا تو بھول جائے نا وہ اچھا ہم نہ بھی کہیں اس کو، جو گیا ہے اس کے قدم قدم پر نیکیاں ملنی ہیں. ہم امپوز کیوں کر رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھے بار بار پریز کرے، بار بار میرا شکریہ ادا کرے، بار بار مجھے سلام کرے کیونکہ میں نے اس غریب کی مدد کی ہے. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. کچھ عرصہ پرانی بات ہے. مجھے ایک اسلامی بھائی تھے، وہ کسی شخصیت سے ملانے لے گئے. اللہ نے بہت نوازا ہے، بہت بڑا ان کا بنگلہ تھا، بڑا سا گارڈن تھا. ہم گارڈن میں بیٹھے تو ایک ملازم چائے لے کر آیا. بڑی عمر تھی، مجھ سے تو بڑی عمر کے تھے وہ ملازم. وہ چائے لے کر آئے اور انہوں نے جیسے ٹیبل پہ چائے رکھی تو میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے جن کے میں گھر ملنے گیا تھا، وہ کہتے ہیں میرا یہ ملازم ہے، میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی ہے اور اس کو میں نے گھر لے کر دیا ہے، آپ چاہیں تو اس سے پوچھ سکتے ہیں. آپ یقین کریں میں نے اس ملازم کے چہرے کو دیکھا اور میرے دل پر جو گزری نا میں جانتا ہوں. میں اس دن سے اتنا افسردہ ہوں کہ میں نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا. آپ یقین کریں میں سوچنے لگا کہ یہ ملازم سوچتا ہوگا اچھا یہ تو میرے سامنے بات کی ہے نا، نہ جانے کتنے مہمان آئے ہوں گے اور کتنے مہمانوں کے سامنے اس سیٹھ نے اس ملازم کے بارے میں کہا ہوگا کہ میں نے اس کی بچی کو گھر دلایا یا شادی کروائی ہے. وہ ملازم روتا نہیں ہوگا کہ یا اللہ کاش تو مجھے ایسا نہ بناتا کہ میں ہر بار ذلیل ہوتا ہوں اپنے سیٹھ کے آگے. کیوں کرتے ہو ایسا یار؟ یہی تو قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر. میں کس بات کا احسان جتا رہا ہوں؟ خدا کی قسم میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں. یہ صرف میرے اور آپ کے رب کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے. اگر آج کوئی غریب آ کر کہتا ہے میری ماں بیمار ہے یا میرے بچے بیمار ہیں یا میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ہم سے وہ مدد مانگتا ہے، ہم اس کو مدد کر کے کیا اترائیں گے کہ میں نے اس کی مدد کی؟
اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، آپ بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے اور آپ نے ایسی کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا اور اس کو مانگنے والا بنایا؟ کبھی ہم سگنل پر گاڑی روکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی ہمارا شیشہ صاف کر رہا ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ اس کی جگہ میرا بچہ بھی ہو سکتا تھا؟ میرے بچے نے ایسا کیا کمال کیا کہ وہ اے سی والی گاڑی میں بیٹھا ہے، اور جناب یہ ملازم، یہ چھوٹا سا غریب بچہ یہ پھول بیچ رہا ہے، اس گرمی کے اندر ہماری گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے۔ ارے اس وقت تو آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ادھر دینے کے بعد لوگ اترا رہے ہیں، لوگ جتا رہے ہیں، لوگ احسان بنا رہے ہیں کہ جناب میں نے دیا ہے۔ یہ کبھی مت کرنا۔ اللہ جب چاہے تم سے سب واپس لے سکتا ہے، وہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر عقل سے پیسے ملتے ہوتے، ہوشیاری سے پیسے ملتے ہوتے، تو دنیا میں بہت بڑے عقل مند لوگ ہیں جو بیچارے غریب ہیں اور انگوٹھا چاپ لوگوں کو ہم نے اربوں پتی بنتے دیکھا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ہے۔ اللہ نے نصیب میں اگر آپ کا اچھا لکھ دیا ہے تو اس پر غرور نہ کرنا، اس پر تکبر نہ کرنا، اس پر اترانا نہیں، اور کسی کا دل نہ دکھانا۔ سچی بات یہ ہے، اگر مجھ سے کوئی زکوٰۃ لے جاتا ہے تو اس کی مہربانی ہے۔ زکوٰۃ تو مال کا میل ہے نا، وہ میرے مال کا میل لے کر جا رہا ہے، مجھ سے ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے۔ کاش ہم جہاں جہاں مدد کریں، دینی اداروں میں کریں، غریب لوگوں کی کریں، کسی پر احسان نہ جتائیں، یہ فیل نہ کرواؤ کہ میرا احسان ہے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ارے اگر مجھے بھی رب نہ دیتا تو میں کہاں سے دیتا؟ یہ تو میری ڈیوٹی تھی، مجھے دینا ہے۔ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ چاہے صدقہ خیرات کی باری ہو تب بھی نہیں جتانا ہے، تب بھی کسی کا دل نہیں دکھانا ہے۔ اور پھر اسی آیت میں یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی عبادتوں کو سنبھالنا ہے، ریاکاری نہیں کرنی ہے، دکھلاوا نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ دکھلاوا یہ سب کچھ برباد کر دے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے۔ آخری جملہ کہہ کر اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں، کاش اس کو آج کے دن میں کچھ بار دہرا لیجئے گا۔ ایک سوال ہے میرا یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی اور جو مجھے سن رہے ہیں ان سے، تو آپ سب سے میرا ایک سوال ہے، آخری بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ یہ ضرور سوال کیجئے گا اپنے آپ سے، غور کیجئے گا کہ ہاں یار ایسی نیکیاں تو نہیں ہیں، میں نے جو کچھ کیا کسی نہ کسی کو بتایا ہے۔ اگر نہیں ہیں تو آج ایک نیت کر جاؤ کہ آج کے بعد کچھ نیکیاں ایسی ضرور کروں گا جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ مدد کریں، کبھی کبھی ایسی بھی مدد کر دیا کرو کہ مدد کرنے والے کو بھی پتہ نہ چلے، مدد لینے والے کو بھی مجھ سے میری مدد کی کس نے ہے، میں جانوں میرا رب جانے۔ احسان کیوں جتائیں؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، شیطان کے واروں سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔